ابھی تک ہم اس حقیقت کے راز کو، اس حقیقت تک ہم پہنچے نہیں، ابھی اس حقیقت تک ہم پہنچے نہیں کہ دعوت کیا ہے اور اس دعوت سے ایمان کا بننا کیسے یقینی ہے۔ میرے دوستو عزیزو، دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنا اور دوسروں کو خود جا کر ان کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانا، یہی دعوت ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہی طریقہ مسنون ہے۔ منکرات کو اخبار میں چھاپ دینے سے یا نماز کو قائم کرنے کا بورڈ لگا دینے سے یہ دعوت کا سنت طریقہ نہیں ہے، یہ دعوت کا سنت طریقہ نہیں، بلکہ دعوت کا سنت طریقہ، میری بات بہت توجہ چاہے گی، دعوت کا سنت طریقہ یہ ہے کہ تم خود جاؤ چل کر اور ان کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لے آؤ۔ یہ دعوت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عملی شکل کا نام ہے۔ دعوت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عملی شکل کا نام دعوت ہے، اور لکھا ہے علماء نے کہ اگر یہ شخص اپنی ذات سے پورے دین پر چلتا ہوا ساری سنتوں پر عمل کرتا ہو، سارے فرائض پورے کرتا ہو، کوئی گناہ نہ کرتا ہو، اپنی ذات کی پوری اصلاح کر لے لیکن دوسروں کو دعوت نہ دے، لکھا ہے علماء نے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ سوچئے، یہ کوئی دعویٰ یا کوئی نعوذ باللہ جھوٹ تو نہیں ہے۔ ترجمان السنہ کی دوسری جلد میں مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اتنے متقی و متبحر عالم ہیں، صاف لکھا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم خیر امت، افضل امت جب ہو سکتے ہو کہ تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، اور وہ نفع رسانی یہ ہے کہ تم اپنی ذات سے دوسروں کو بھلائی کا حکم کرو اور دوسروں کو برائی سے روکو۔ آگے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، لکھتے ہیں کہ یہ آخر میں فرمایا تؤمنون باللہ، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس طریقے کا نتیجہ ہے کہ اس سے تمہارے ایمان میں کمال پیدا ہوگا، یہ لکھا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر مسجد میں، معروفات کے ماحول میں، بلکہ صحابہ کے گشتوں میں تو، صحابہ کے گشت اور ملاقاتوں میں تو یہی الفاظ ملتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہمارے ساتھ چلو، ایمان لائیں گے پھر اب پر۔ اب تو گشت و ملاقاتیں، اب تو گشت ملاقات کے لیے ہوتا ہے، صحابہ کے گشت میں گشت ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے ملتا ہے۔ اگر اس تفصیل کے بغیر یہ کہہ دیا جائے کہ دعوت سے ایمان بنتا ہے تو لوگوں کو اشکال ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی اس کی تفصیل میں اور اس کی حقیقت کی طرف کبھی التفات نہیں کیا، کبھی توجہ نہیں دی کہ ایمان جو تمام فرائض کا سب سے بنیادی فریضہ ہے، اس ایمان کے ازدیاد کا تعلق مسجد کے اندر ایمان کے ان حلقوں سے ہے جن میں اللہ کی عظمت کو، اس کی قدرت کو، اس کی بڑائی کو سمجھایا جائے، اور مسجد سے باہر کے پھیلے ہوئے تمام نقشوں سے کچھ نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کی یہاں مشق کرائی جائے، اس کے لیے گشت تھا، اس کے لیے گشت تھا۔ میں تم سے یقینی طور پر کہتا ہوں کہ ذرا اپنے گشت کو صحابہ اکرام کے گشت کے موضوع سے ملا کر دیکھ لو کہ ہمارا گشت صحابہ اکرام کے گشت کے موضوع کے مطابق ہے یا نہیں۔ وہ اٹھا رہے ہیں باہر سے، خوشامد کر رہے ہیں
عمر رضی اللہ عنہ ایک ایک کے دو کے ہاتھ پکڑ رہے ہیں، قم بنا، تعال بنا، آؤ ہمارے ساتھ، اٹھو ہمارے ساتھ۔ حضرت معاذ سید العلماء کہتے ہیں اجلس بنا نؤمن ساعتن، ہمارے ساتھ بیٹھو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذ کے اس عمل سے ہی استنباط کیا ہے کہ ہاں یہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے یہ ایمان کے بڑھنے کا سبب ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ دعوت کو سمجھنا چاہیے، ورنہ بڑی تیزی کے ساتھ رواج، جس طرح ہر شعبے میں رواج داخل ہو رہا ہے، کیا شادیاں، کیا کھانا پینا، لباس، خرچ کرنا، کمانا، ہر شعبہ سنت سے ہٹ رہا ہے، اسی طرح دعوت بھی سنت سے ہٹ رہی ہے اور لوگ رواجی راستوں سے دین کی بات کے پہنچا دینے کو سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری ادا ہو گئی ہے۔ حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب تک خود جا کر دعوت نہ دو گے تم اللہ کے یہاں معذور قرار نہیں دیے جاؤ گے۔ یہی کہا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے ایسی قوم کو جا کر دعوت دینی چاہی جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں جا رہے ہو انہیں دعوت دینے کے لیے، اب تو ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا، اللہ نے عذاب دینے طے کر لیا۔ انہوں نے دو جواب دیے، ایک جواب دیا ذمہ داری کے اعتبار سے، دوسرا جواب دیا امید کے اعتبار سے۔ ظاہر بات ہے جو ذمہ داری پوری کرے گا وہ امید کرے گا۔ جو آدمی دکان پر نہ بیٹھے اسے نفع کی کیا امید ہے؟ جو دفتر نہ جائے اسے تنخواہ کی کیا امید ہے؟ جو زراعت نہ کرے اسے غلے کی کیا امید ہے؟ ہم امت کی اصلاح سے اس لیے بھی نا امید ہیں کہ ہم دعوت کے صحیح طریقے پر قائم نہیں ہیں، ورنہ جو لوگ اس دعوت کو صحیح طریقے سے ادا کریں ان کے دل میں امت کی ہدایت اور تربیت کی امید بڑھے گی۔ ورنہ میں آپ سے صاف کہہ دیتا ہوں کہ اس وقت عوام تو عوام، کام کرنے والے بھی اس فتنے کا شکار ہیں کہ بھئی اب کام میں وہ بات نہیں جو پہلے تھی، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ختم اور لوگ ہلاک ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے جو یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے وہ خود سب سے بڑی ہلاکت میں ہے، صحیح حدیث ہے، من قال ہلاک الناس فهو یہ ہے من قال ہلاک الناس فهو اہلک، جو یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، حدیث میں فرمایا کہ نہیں، یہ خود سب سے بڑی ہلاکت میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطا کار گناہگار کو اللہ کی رحمت سے نا امید کرنے والا ہلاکت میں یہ ہے۔ براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے والا ہلاک نہیں ہوتا، اس کے بعد تو نجات کے لیے توبہ موجود ہے۔ ہلاک تو وہ ہوتا ہے جو کسی غلطی کرنے والے کو یہ کہہ دے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ سب سے بڑی ہلاکت میں ہے۔ امیدیں دلاؤ، خوشخبریاں سناؤ اور امت کو مایوسی سے نکالو۔ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ خطا کرنے والے کو امید دلائیں، یہ علماء کا کام ہے۔ 99 قتل کرنے والے سے بلکہ 100 قتل کرنے والے سے عالم نے کہا تھا کہ ہاں تمہارے لیے توبہ کی گنجائش ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ توبہ کے لیے اپنے بستی چھوڑ کر نکل جاؤ۔ راہب جو امت کے اختلاط سے اور امت کے درمیان رہنے سے الگ ہے، بھلے اس کی عبادت میں کتنا بھی کمال ہو اور بھلے وہ دنیا سے کتنا بھی منقطع ہو اور کتنا بھی زاہد ہو، لیکن اس نے جس کا اختلاط عوام کے ساتھ نہیں ہے، اس نے اس 99 قتل کرنے والے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا۔ یہ کہا کہ نہیں، تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اس ظالم نے، اس قاتل نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ مشہور قصہ ہے، آپ سنتے ہیں فضائل میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم جو امت کو جہل سے نکالنے کے لیے اور امت کو اللہ کی ذات سے جوڑنے کے لیے ہے، یہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا کہ جس سے امت کا ایسا ظالم اور ایسا گناہگار جو 100 قتل اپنے سر پر لیے ہوئے ہوں، ایسے قاتل کو بھی عالم مایوس نہیں کریں گے کہ نہیں، تمہاری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ راہب نے مایوس کر دیا،
راہب نے مایوس کر دیا. میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت سے امت کی تربیت اور اصلاح اور ہدایت کی امید بڑھے گی، چاہے امت گناہوں کے اعتبار سے اس درجے پر پہنچ جائے کہ عذاب کی مستحق ہو جائے. اسی لیے تو فرمایا حدیث میں کہ جو عذاب گناہوں کی وجہ سے آنا اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکا ہوتا ہے وہ صرف ان لوگوں میں سے ہٹایا جاتا ہے جو لوگوں کو اعمال مسیح سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح حدیث ہے. جو لوگوں کو اعمال مسیح سے، اس میں ذرا اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو ذکر تلاوت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، یہ نہیں ہے. ہاں، اس کو میری بات کی تو توجہ دینی پڑے گی بہت. میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنا ہے کہ عذاب ان کی وجہ سے ہٹایا جائے گا جو عذاب کے مستحق اور عذاب کے آنے کے سبب بننے والے ہیں. یہ ان کو سمجھا کر عمل کے ماحول میں لے آئیں. اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے عذاب کو ہٹا دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جن کی وجہ سے عذاب آ رہا تھا، جن گناہوں کی وجہ سے عذاب آ رہا تھا، یہ اس گناہ سے نکل کر عمل کے ماحول میں آ گئے تو عذاب کو ہٹا دیا جائے گا. مسجدوں کو اللہ کے بندوں سے آباد کرنے والے، ان سے عذاب الہی کو ہٹا دیا جائے گا. میں نے عرض کیا کہ دعوت یہ ہدایت کی امید پیدا کرے گی. چنانچہ ان دعوت دینے والوں نے کہا کہ ہمیں دعوت دینے کے ہمارے پاس دو وجہ ہیں. ایک، اللہ کے یہاں ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ لوگ تقوی پر آ جائیں گے. میرے دوستو عزیزو، میں نے ایک بات شروع کی تھی جسے میں نے عرض کیا تھا کہ دعوت ہی سبب ہے ایمان کی تکمیل کا. لیکن اگر میں اور آپ اپنی اپنی سمجھ سے دعوت کا کوئی نیا پروگرام بنا لیں تو اس پر تو یہ اشکال ہونا لازمی ہے کہ کیا یہ صحیح طریقہ ہے ایمان کے بڑھنے کا. اور اگر ہم اسی کو ذرا سا غور کر کے صحابہ کرام کے معمول کی طرف لے آئیں اور دعوت کی اس محنت کو صحابہ کرام کے عمل سے سمجھیں تو یہ بات واضح ہے پوری طرح کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنا یہی ایمان کی ازدیاد کا اصل سبب ہے. حضرت عمر خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو. میرے دوستو عزیزو، یہ ساری تمہید، ساری بات یہ سمجھانے کے لیے کی ہے کہ پہلے وہ اندر اطاعت اور استعداد پیدا ہو جو اللہ کی اطاعت کرائے. وہ کیا ہے؟ یوں کہیں کہ یہ ہے وہ ایمان جو اندر سے آدمی کو اللہ کی اطاعت پر، اس کی عبادت پر قائم رکھتا ہے. اور جو رکاوٹیں اس کے راستے میں آتی ہیں وہ رکاوٹیں اللہ تعالیٰ دعوت اللہ کی وجہ سے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اس لیے اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے. جتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان اس مومن کو حرام سے روک دے، اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے. اس لیے 4 چیزیں بہت بنیادی ہیں. پہلی بات، اللہ کے احکام پر استقامت. دوسری، جتنے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کے ساتھ جو وعدے ہیں ان وعدوں کا پورا ہونا. اور تیسرے، اعمال میں اخلاص کا ہونا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اعمال پر اللہ کی طرف سے اجر کا ملنا. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو کہ مسلمان کو سخت ضرورت ہے. 2 اس کی دنیا سے متعلق ہیں، 2 آخرت سے متعلق ہیں. وعدوں کا پورا ہونا اور استقامت یہ اس کی حیات سے متعلق ہے، اور اجر
اور اخلاص یہ آخرت سے متعلق ہے، کیونکہ وہاں عمل کو اخلاص سے قبول کرانا ہے اور وہاں اجر اللہ سے لینا ہے، اور یہاں دنیا میں استقامت اور وعدے جو دنیا میں ہیں یہ دنیا میں پورے ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ ان چار چیزوں کے لیے ایمان سب سے بنیادی شرط ہے، ایمان بنیادی شرط ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے تو اعمال پر استقامت نہیں ہوگی۔ استقامت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات استقامت کیا ہے؟ دین کے کسی ایک شعبے پر اور دین کے کسی ایک حکم کو پورا کرنے پر جمے رہنا، اس کو استقامت نہیں کہتے۔ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو، کیونکہ وعدہ پورے دین پر ہے، کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے، جزوی دین پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے۔ میرے دوستو عزیزو، جزوی طور پر تو آدمی دنیا کے اسباب سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تو جزوی دین سے اللہ کی ذات سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ میں ایک سفر میں تھا، عصر کی نماز کا وقت ہوا، ایک صاحب کہنے لگے جی یہاں ہمارا کارخانہ ہے، بڑا کارخانہ، شیشہ بنتا تھا،